محترم سامعین کرام، آج کا درس نماز کی طرف توجہ کے حوالے سے ہے۔ نماز کے باطنی آداب اور اس کی باطنی کیفیات کے حاصل ہونے سے متعلق ہے۔ محترم دوستو، یہ بات یاد رکھیے کہ ہر شخص کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ باطنی تعلق اور کیفیت کا پیمانہ نماز ہے۔ جس شخص کو اپنی نماز میں جتنا سکون اور جتنا روحانی کیف و سرور حاصل ہوتا ہو تو اتنا ہی اس کا اپنے رب سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر نماز بے توجہی سے پڑھی جا رہی ہے، نماز شروع ہو اور پھر نماز مکمل ہو مگر اس درمیان میں کوئی باطنی کیفیت حاصل نہ ہو، صرف ایک رسمی طریقے کے ساتھ کہ روزمرہ کے معمولات جیسے ادا کیے جاتے ہیں ایسے ہی ایک روزمرہ کا معمول انسان کی زندگی میں داخل ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رب تعالیٰ سے وہ تعلق حاصل نہیں ہے جو کہ حاصل ہونا چاہیے۔ نماز کی طرف توجہ، نماز میں باطنی سرور، نماز میں باطنی کیف کا حاصل ہونا، یہ نشانی اور علامت ہے اس بات کی کہ واقعی بندے کا اپنے رب سے کچھ تعلق ہے۔ اگر یہ باطنی کیفیت حاصل نہیں ہے، نماز کا سرور اور سکون میسر نہیں، تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ اس کو پھر اپنے رب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق تقرب کی واحد نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ نماز ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص اپنی نمازوں کی کیفیات کو جان سکتا ہے کہ نماز میں کس قدر ہمیں سکون حاصل ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں اور خیالات کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں، ادھر خیال ادھر خیال، یہ بات وہ بات، تاکہ جب ہم سلام پھیر لیتے ہیں تو پھر ہم ان خیالات سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ سارے خیالات نماز ہی میں آتے ہیں، نماز کے علاوہ اتنے خیالات نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نماز کے ساتھ وہ باطنی لگاؤ اور توجہ حاصل نہیں ہے، بس ایک رسمی طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد اذا قام فی الصلاۃ، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، رفع اللہ سبحانہ الحجاب بینہ وبین عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے اور بندے کے درمیان پردے کو، حجاب کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اور بندے کے درمیان حجاب اور پردے کو اٹھا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو اپنے بہت قریب کر لیتا ہے، اپنی رحمت کے بہت قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کہ نماز کے علاوہ کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس میں بندہ اپنے رب سے اتنا قریب ہو جاتا ہو۔ رفع اللہ سبحانہ الحجاب بینہ وبین العبد وبین عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے اور بندے کے درمیان حجاب اور پردے کو اٹھا دیتا ہے۔ وواجہہ بوجہ، اللہ تعالیٰ اپنے خاص مواجہات، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کی توجہ اپنے بندے کی طرف دیتا ہے۔ اس عربی لفظ کا لفظی معنی یہ ہے کہ وواجہہ بوجہ، اللہ تعالیٰ اپنا رخ انور اس بندے کی طرف کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رخ سے، چہرے سے پاک ہے، لہذا اس حدیث پاک کی توجیہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا رخ اپنے بندے کی طرف کر لیتا ہے۔ اور یہ الفاظ میں مختلف اشارات اور تلمیحات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہوں اور وہ دوسری طرف دیکھے تو آپ کو بات کرنے میں مزہ نہیں آتا، آپ کو لگتا ہے کہ میں بات اس سے کر رہا ہوں مگر یہ ہے کہ چہرہ دوسری طرف اس نے پھیر کر رکھا ہے۔ اور جب آپ بات کریں اور سامنے والا
آپ کی طرف متوجہ ہو تو پھر آپ کو گفتگو کرنے میں بھی واقعی معنویت محسوس ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جو میں بات کر رہا ہوں وہ سنی بھی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اشارہ میں یہ ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ حدیث میں ہے کہ وواجہہ بوجہ، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پردے کو ہٹا دیتا ہے اور اپنے بندے کی طرف اپنی رحمت کا منہ پھیر دیتا ہے، اپنے بندے کی طرف اپنے رحمت کے رخ کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ وقامت الملائکۃ من لدن منکبیہ الی الہوا یصلون بصلاتہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے بالکل عین کندھوں کے برابر، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے کندھوں کے بالکل برابر ہوا میں اس کے سر کے اوپر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ بندہ قیام کرتا ہے تو وہ فرشتے قیام کرتے ہیں، بندہ رکوع میں جاتا ہے تو فرشتے بھی رکوع میں چلے جاتے ہیں، الغرض اس کے ساتھ ساری نماز پڑھتے ہیں۔ وَيُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ دُعَائِهِ، اور بندہ جب نماز میں یا نماز کے بعد دعائیں مانگتا ہے تو وہ ساتھ میں پڑھنے والے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمُصَلِّي لَيَنْشُرُ عَلَيْهِ الْبِرَّ مِنْ عَنَانِ السَّمَاءِ إِلَىٰ مَفْرَقِ رَأْسِهِ، اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے، آسمان سے لے کر اس کے سر تک اپنی رحمت کی بارش فرماتا ہے۔ لَيَنْشُرُ عَلَيْهِ الْبِرَّ مِنْ عَنَانِ السَّمَاءِ إِلَىٰ مَفْرَقِ رَأْسِهِ، مفرق رأس سر کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں سے مانگ نکالی جاتی ہے، یعنی سر کا درمیانی حصہ، مفرق رأس تک، یعنی اس کے عین سر تک آسمان سے رحمت برستی ہے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک ندا دینے والا فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دیتا ہے کہ ھذا المناجی من یناجی، ملتفت، اگر اس کو پتہ ہوتا کہ یہ کس ذات کے حضور کھڑا ہے، اگر اس نماز پڑھنے والے کو معلوم ہو جاتا یہ کس ذات کبریا، کس ذات باعظمت، ذات عظیم کے حضور کھڑا ہے، اگر اس کو معلوم ہو جاتا تو یہ دائیں بائیں متوجہ نہ ہوتا، دائیں بائیں توجہ نہ کرتا کہ دائیں کون ہے بائیں کون ہے، سیدھے ہاتھ پہ کیا ہو رہا ہے الٹے ہاتھ پہ کیا ہو رہا ہے، اس کی توجہ بالکل نہ جاتی اگر اسے معلوم ہوتا، ادراک ہوتا یہ کس کے حضور کھڑا ہے۔ وَإِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ لِلْمُصَلِّينَ، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے نماز پڑھنے والوں کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اپنی رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي مَلَائِكَةَ بِعَبْدِهِ الْمُصَلِّي، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں پر اس نماز پڑھنے والے کے بارے میں فخر فرماتا ہے، اظہار خوشی فرماتا ہے، اظہار مسرت فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں دیکھو میرے اس بندے کو جو میری اطاعت میں نماز پڑھ رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ حدیث پاک سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نماز پڑھیں۔ اب آپ ترتیب وار سنتے جائیں کہ نماز جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں ختم ہوتی ہے، ہمیں اپنے احساسات، ادراکات کو، تصورات کو کس طرح ترتیب وار رکھنا چاہیے تاکہ نماز کی طرف توجہ اول سے آخر برقرار رہے، ہم ادھر ادھر بہک نہ جائیں۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، حالانکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے نماز سیکھے، بچہ ہو نماز پڑھنے کی عمر کو پہنچ جائے اس کو نماز سکھائی جائے۔ جب بندہ نماز پڑھنا سیکھ لے تو پھر نماز کا ترجمہ بھی سیکھے، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کا معنی اور مفہوم اس کے ذہن میں ہو، تاکہ نماز نماز رہے، نماز رسم نہ بنے، نماز نماز ہو۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کا کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار سے شرف یاب فرمایا۔ تو مومن کے لیے بھی نماز معراج ہے کہ مومن کی نماز اللہ تعالیٰ کے قریب اس کو کر دیتی ہے، اور یہ قربت اسی وقت ہوگی جب توجہ ہو۔ سب سے پہلے اللہ اکبر پڑھ کر نماز شروع کی جاتی ہے، اس اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔
نماز میں دیگر ارکان میں بوقت انتقال یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہوئے بھی ہم اللہ اکبر پڑھتے ہیں، مگر وہ صرف تکبیرات ہیں، تکبیرات تحریمہ نہیں ہیں۔ کسی بھی نماز فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو، کسی بھی نماز کی پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے۔ تحریم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے لیے ممنوع قرار دے دینا، کسی چیز کو اپنے لیے ممنوع قرار دے دینا کہ میں اس کو نہیں کروں گا، جس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے لیے حرام قرار دے دینا۔ تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا پہلی تکبیر پڑھنے کے ساتھ ہی گویا کہ اپنے اوپر تمام دنیاوی امور کو ممنوع قرار دے دیتا ہے۔ نہ اب میرا لوگوں سے بات چیت کا تعلق ہے، نہ میں لوگوں کو سلام کروں گا، نہ سلام کے جواب دوں گا، دنیاوی امور سے میرا تعلق منقطع ہو چکا ہے، لہذا میرا کسی سے بات کرنا یہ خلاف آداب ہے اور نماز کے خلاف ہے۔ اسی طرح کھانا پینا اور تمام دنیاوی تقاضے میرے لیے ممنوع قرار دیے جا چکے ہیں جب تک کہ میں نماز مکمل نہ کر لوں۔ اسی طرح باطنی معنی یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے والا جب اللہ اکبر کہے تو گویا کہ وہ اپنے تصورات میں اس بات کو داخل کر دے کہ اب میرے لیے دنیاوی تصورات بھی ممنوع ہیں، میں صرف اپنے رب کی عظمت کا سوچوں، اپنے رب کی تسبیح اور تقدیس کے بارے میں سوچوں، اس کی قدرت کی نشانیوں پر غور کروں، اپنے اوپر ہونے والی انعامات کو گنوں اور شمار کروں کہ میرے رب نے مجھ پر کتنی نعمتیں کی ہیں، میں اس کے حضور حاضر ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں ہر لمحے اس کے حضور نماز ہی میں رہتا، مگر یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے مخصوص اوقات ہی میں مجھے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کو کہا اور اب میں حاضر ہوں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی نعمتوں اور دین اور شریعت کی طرف توجہ ہو، نماز کے آداب کی طرف، نماز کے تصورات کو یوں بحال رکھے گویا کہ دنیاوی امور جس طرح ممنوع ہیں اسی طرح دنیاوی خیالات بھی اپنے اوپر ممنوع قرار دے دے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر لے جانا اگرچہ سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، مگر ہاتھ اٹھا کر کانوں تک لے جانا گویا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بھی اشارہ کر رہا ہے کہ میں نے اب ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، دنیاوی تصورات اور امور سے میں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اب میں بس اپنے رب کے حضور حاضر ہوں۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی سب سے بڑی ہے۔ یہ بندہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر کے اپنے تذلل کا اظہار کر رہا ہے، اپنی عز و انکساری کا اظہار کر رہا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے میرے رب کا فضل ہے، سب سے بڑی ذات، سب سے عظمت اور سب سے جلالت صرف اسی ذات کے لیے ہے۔ میں تو عاجز اور درماندہ شخص ہوں کہ جب پیدا بھی ہوا تو ساتھ میں لباس نہیں لایا تھا، مجھے تو اپنی ہوش و حواس بھی نہ تھی، ہر چیز میں اپنے رب کو محتاج ہوں، بس وہی عظیم ہے، وہی بڑا ہے، وہی کبیر ہے، وہی عالی ہے، وہی سب سے بلند و بالا ہے، میں اسے کو حضور حاضر ہوں۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے۔ ثنا کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ بندہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے اس کی حمد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے اس کی حمد کے ساتھ، وتبارک اسمک، اس کا نام مبارک ہے، اس کا نام برکتوں والا ہے، وتعالی جدک، اور اس کی جلالت اور اس کی ذات بہت بڑی ہے، بلند ہے، ولا الہ غیرک، اس کے سوا اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد تعوذ پڑھا جاتا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنا یہ واجب ہے۔ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو، خواہ نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ ہو، تعوذ پڑھنا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کر تو پھر شیطان رجیم کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ۔ تعوذ پڑھی جاتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں
اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے۔ خاص قابل توجہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ قسمت بصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، ارشاد فرمائے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ نماز کو تقسیم کرنے کا کیا مطلب؟ ارشاد فرمائے کہ نصفھا لعبدی نصفھا لی و نصفھا لعبدی، نماز کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور نماز کا آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کی تسبیح ہے تو اللہ کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو بہت زیادہ مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، اس کی حمد ہے۔ مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو یوم جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، حساب جزا کا اور سزا کا مالک ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ یہاں تک ارشاد فرمائے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کی حمد ہے، اور جو بندے کے لیے ہے وہ آگے ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ عرض کرتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر کہ جس راستے پر چلنے والوں پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیری ناراضگی ہوئی یا جو راہ حق سے بہک گئے، گمراہ ہو گئے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا۔ تو حدیث قدسی میں ارشاد فرمائے کہ ہم نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے کہ اس کا کچھ حصہ ہماری تسبیح ہے، تحلیل ہے، تحمید ہے، ہماری تعریف ہے، اور نماز کا کچھ حصہ وہ ہے جس میں بندہ اپنی التجائیں پیش کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم اور فضل ہے، وہ چاہتا تو نماز جو خالصتاً اس کی توحید ہے صرف اپنی عبادت ہی کے لیے کر دیتا، صرف اس کی تسبیح پڑھی جاتی، مگر نہیں، جہاں الحمدللہ رب العالمین ہے، جہاں سبحان ربی الاعلیٰ ہے، جہاں سبحان ربی العظیم ہے، جہاں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک ہے، جہاں التحیات للہ والصلوات والطیبات ہے، جہاں یہ مختلف تسبیحات ہیں، وہیں اللہ رب العزت نے دعائیں بھی رکھی ہیں۔ اپنی اسی نماز میں جو خالصتاً اس کی عبادت تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے دعائیں اور التجائیں بھی اس میں رکھی ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا ہے۔ اسی طرح السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کا آخری حصہ یہ دعا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دعا بھی رکھ دی۔ تو سورہ فاتحہ گویا کہ دو حصے ہیں، شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اس کی کبریائی کا بیان ہے، اور آخری حصے میں بندے کی التجائیں ہیں۔ جب رکوع میں جائے تو اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار کرے، اور رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم عرض کرے کہ اے میرے رب، پاک ہے میرے رب جو عظمتوں والا ہے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرے رب جو عظمتوں والا ہے، پاک ہے میرے رب جو عظمتوں والا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب تک تم اس کے مفہوم کو اپنے ذہن میں متوجہ نہ کر لو تب تک مسلسل پڑھتے رہو، تاپ عدد کا خیال کرو، یعنی 3 دفعہ پڑھنے کے بعد جب بھی پڑھو 2 دفعہ پڑھو، تاق عدد قائم رہے گا۔ جفت نہ پڑھو، تاق پڑھو، یہ سنت ہے۔ اگر یاد نہ رہا اور کسی نے جفت پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی ہے، لیکن خیال کیا جائے کہ جب 3 دفعہ پڑھی جائے تسبیح سبحان ربی العظیم، اس کے بعد 2 دفعہ پڑھتے جائیں تو تاق عدد برقرار رہے گا۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ خود بھی تاق ہے اور اس کو تاق پسند ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ خود واحد ہے، کیونکہ طاق جو بھی عدد ہو وہ دو جفت کے بعد ایک ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود بھی طاق ہے یعنی واحد ہے، اور وہ طاق کو پسند کرتا ہے، یعنی اپنے اعمال میں تم طاق چیز کا خیال کرو، یعنی تین ہو یا 5 ہو یا 7 ہو، الغرض اس طرح۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرے رب جو عظمتوں والا ہے۔ اس کے بعد رکوع سے سر اٹھاؤ تو اس یقین کے ساتھ کہ جو بھی تم نے تسبیح پڑھی ہے وہ تمہارا رب سن رہا ہے۔ جب رکوع سے سر اٹھاؤ تو اس یقین کے ساتھ کہ تم نے سبحان ربی العظیم پڑھ کر جو تسبیح پڑھی ہے وہ تمہارے رب نے سنی ہے، اور زبان سے اظہار بھی کرو سمع اللہ لمن حمدہ۔ سمع اللہ لمن حمدہ کا معنی ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی حمد کرنے کو سنتا ہے جس نے اس کی حمد کی ہے۔ جب آپ امام کے پیچھے ہوں تو ظاہر ہے آپ صرف ربنا لک الحمد پڑھیں گے، جب آپ تنہا ہوں تو دونوں پڑھیں گے، لہٰذا اکیلے تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تو سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہیں، ربنا لک الحمد کہ اے اللہ تیرے لیے حمد ہے، ہمارے رب کے لیے حمد ہے، اے ہمارے رب تیرے لیے حمد ہے، یہ کہو بھی سے۔ اس کے بعد سجدے میں جاؤ، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرے رب جو بلند و بالا ہے، پاک ہے میرے رب جو بلند و بالا ہے، پاک ہے میرے رب جو بلند و بالا ہے۔ اپنی پیشانی کو اس کے حضور ٹکا دو اور جھکا دو، اور سجدہ اللہ تعالیٰ کے حضور کامل عجز و نیاز کا اظہار ہے کہ یہ پیشانی اسی کے حضور ہی جھکتی ہے کہ جو جھکائے جانے کے لائق ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ پیشانی کسی اور کے حضور جھکانا جائز نہیں ہے۔ سجدے کی شکل میں پیشانی جھکانا صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، لہٰذا اس بات کو ضمن سماعت فرما لیں کہ سجدے کی حیت میں سر جھکانا، سجدے کی شکل و حیت میں سر جھکانا صرف اللہ کے لیے، شریعت محمدیہ میں حرام ہے کہ کسی اور کے لیے اس طرح سر جھکایا جائے۔ لہذا مزارات پر حاضری ہو، آداب کے ساتھ حاضری دیں، اور اولیاء اللہ اور صلحاء کی تعظیم و توقیر ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو حضور حاضری دیں، مگر مرکت کو یوں بوسہ دینا کہ حالت رکوع کی ہو جائے اور سجدے کی ہو جائے یقیناً حرام ہے۔ آداب اولیاء اپنی جگہ ہیں، مگر ان کی خدمت میں شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے حاضری دینا یہ بھی ان کے آداب میں سے ہے۔ لہذا مزار اور مرقد کو چومنا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی حیت اور حالت میں چومنا کہ سجدے اور رکوع کی کیفیت بن جائے یقیناً حرام ہے، اور اگر ایسی کیفیت نہ بنتی ہو تو پھر صرف اس کے لیے جائز ہے جس کو محبت کی وارفتگی ایسی غالب آ جائے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو بے خودی کی حالت میں چوم لیتی ہے۔ اگر اس طرح بے خودی کی کیفیت ہو تو ٹھیک ہے، لیکن عام عوام میں اس طرح کی بے خودی نہیں ہوتی، وہ عام طور پر دیکھا دیکھی ہی میں بوسہ لیتے ہیں۔ لہذا عوام کو یہ منع کیا جائے کہ اس طرح دیکھا دیکھی میں مرقد کو بوسہ دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، صرف اسی صورت میں جائز ہے جب سجدے اور رکوع کی کیفیت نہ بنتی ہو، اور نمبر 2 یہ کہ بے خودی کی کیفیت ہو۔ بہرحال یہ باتیں کچھ لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں، اکثر کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ارشاد فرمائیں کہ سجدہ ایک واحد ایسی حالت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ نماز کے ارکان میں سے کسی اور رکن میں اتنا قریب نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حضور تسبیح پڑھے، اور جب التحیات کے لیے بیٹھے تو اب نماز مکمل ہونے جا رہی ہے تو عرض کرے کہ اللہ میری ساری عبادتیں، خواہ وہ قولی ہیں، فعلی ہیں یا مالی ہیں، وہ زبان سے کی جانے والی عبادتیں ہیں یا میرے جوارح اعضاء سے کی جانے والی عبادتیں ہیں یا مالی عبادتیں ہیں صدقہ و خیرات کی صورت میں، اللہ وہ سب کے سب تیرے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی، فعلی، مالی ساری باتیں اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نماز میں ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کا تصور مستحضر جان کر، یعنی یہ یقین کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خاص بارگاہ میں موجود ہیں، اور تم نماز تو اللہ کی پڑھ رہے ہو مگر بارگاہ الہی میں حضور بھی تو موجود ہیں، وہی تو تمہارا وسیلہ ہے،
وہی تو تمہاری نماز کی قبولیت کا توسل ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے سلام کرنے کو نماز کی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا ہے۔ لہذا السلام علیکہ اے نبی مکرم، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی مکرم آپ کی خدمت میں سلام ہو، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو جو سلام کے کلمات ہیں اس طرح ترتیب نہیں دیا اور اس طرح نماز میں ترتیب نہیں دیا گیا کہ السلام علیہ النبی، کہ سلام ہو اس نبی مکرم پر، اس طرح کی ترتیب نہیں۔ کلمہ خطاب ہے، صیغہ خطاب ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی مکرم آپ پر سلام ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب سمجھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیری بات سن رہے ہیں اور تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کر رہا ہے کہ اے نبی مکرم آپ پر سلام ہو۔ کوئی کتنا ہی کلمات خطاب سے اعراض کیوں نہ کرے، مگر نماز تو ہر ایک پڑھتا ہے، اب وہ کسی مسلک اور فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ اور التحیات فقہ میں، فقہ حنفی میں واجب ہے، بلکہ تمام فقہ میں واجب ہے، اور التحیات کا حصہ اللہ رب العزت نے السلام علیکہ ایھا النبی کو بنا دیا ہے۔ لہذا السلام علیکہ ایھا النبی پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی۔ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھے بغیر نماز مکمل اسی طرح نہیں ہوگی جس طرح کہ قاعدہ اور التحیات کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے ان کلمات کو نماز کا حصہ بنا دیا کہ اے نبی مکرم آپ پر سلام، رحمتیں اور برکتیں ہوں، تاکہ امتی کو اس بات کا یقین دیا جائے کہ اے امت محمدیہ کے فرد، جب تک تو ہمارے نبی مکرم کی بارگاہ میں سلام نہیں پڑھے گا، نہ تیری ثنا قبول ہے، نہ تیری تسبیحات اور تحلیلات قبول ہیں، نہ تیری نماز کی تکمیل ہوگی۔ نماز اسی وقت مکمل، کامل اور مکمل ہے جب تو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھے۔ جب سلام پھیرے تو سلام پھیرنے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین بھی ہو اور اپنی عاجزی کا اظہار بھی ہو۔ اپنی عبادت کی طرف توجہ کرے تو سمجھے کہ میری عبادت اس لائق نہیں کہ قبول کی جائے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف توجہ کرے تو یقین رکھے کہ جیسی بھی ہے مگر اس کی رحمت بڑی ہے، وہ قبول فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابن وصاب رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھ لیتے تھے تو آپ تھوڑی دیر تک مغموم رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، تھوڑی دیر مغموم رہنے کے بعد پھر خوش ہو جاتے۔ آپ سے عرض کی گئی کہ حضور آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر مغموم ہوتے ہیں پھر خوش ہو جاتے ہیں؟ ارشاد فرماتے کہ مغموم اس لیے ہوتا ہوں کہ اپنی عبادت کی کمی خامیوں کو دیکھتا ہوں۔ نماز پڑھی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ کمی ہے، یہ خامی ہے، جب تک یہ سوچتا رہتا ہوں مغموم ہوتا ہوں۔ پھر آخر میں یہ سوچتا ہوں جیسی بھی ہے آخر پیش کس کی بارگاہ میں ہونی ہے، اس رحمان رحیم کی بارگاہ میں جو غلطیوں سے درگزر فرمانے والا ہے، تو پھر میں خوش ہو جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام ابراہیم نخعی کے بارے میں ہے، آپ نماز پڑھنے کے بعد 1 گھنٹے تک مسجد میں پریشان رہتے، مغموم رہتے، روتے رہتے، صرف اس وجہ سے کہ نہ جانے نماز میں کتنی غلطیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز صحیح معنوں میں پڑھنے، توجہ سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔